مختصر حمد و ثنا کے بعد رمضان 1446 اس کا آخری جمعہ اور آثار یہی بتا رہے ہیں۔ آج کے بعد مزید 2 دن 2 روزے اور ہیں ہمارے پاس۔ اس کے بعد یہ ماہ رمضان ہم سے رخصت ہو جائے گا۔ اسی لیے موقع کی مناسبت سے ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے آج ہم عمل کی حفاظت پر گفتگو کریں گے، عمل کی حفاظت پر بات کریں گے۔ 27واں روزہ ہے، 27 روزے ہم نے رکھے، نمازوں کا اہتمام ہم نے کیا، قرآن سے ایک محبت کا تعلق ہم نے روا رکھا، ذکر و اذکار کے ذریعے بھی خالق اور مالک سے جڑے رہے، دعا اور مناجات کا سہارا بھی ہم نے لیا، کوشش کی امانت، دیانت، صداقت اور انصاف کے راستے پر اپنے آپ کو کھڑا رکھیں۔ ہماری کوشش رہی کہ رمضان کے اس مہینے میں اپنے شیطان کو اپنے ہاتھوں جکڑے رہے۔ تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جن اعمال کا سلسلہ ہم نے رمضان میں شروع کیا، اللہ رب العالمین سے وعدہ کر کے، اللہ رب العالمین سے تہیہ کر کے، رب العالمین سے ایک عہد استوار کر کے ان اعمال کو پوری زندگی میں جاری رکھنے کی ہم کوشش کریں۔ آج عمل کی حفاظت کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا قرآن کے 3 الفاظ کی روشنی میں، ثبت، حفیظہ اور استقامہ۔ لیکن ظاہر ہے دوستو، گزرتا ہوا رمضان ہے، رمضان کا آخری جمعہ ہے، جو بھی گفتگو ہم یہاں کریں بڑے ایمانی جذبے کے ساتھ کریں، ایمانی جذبے کے ساتھ سنیں۔ میں تو کہوں گا دل دماغ کی حضوری کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول سے جو ہدایات ہمیں ملے اسے اپنی عملی زندگی کا حصہ ہم تمام دوست بنائیں انشاءاللہ۔ ایک لفظ ہے عربی میں قرآن کے اندر موجود ہے، ثبت، جس کا معنی ہوتا ہے پیروں کا مستحکم ہونا کسی راستے پر، پیروں کا کسی راستے پر جم جانا۔ ہمارا خالق، ہمارا مالک یہی چاہتا ہے کہ راہ عمل پر ہم سفر کریں اور ہمارے پیروں کے اندر لغزش نہ آئے، راہ عمل پر عمل کرتے ہوئے ہمارے پیر ڈگمگا نہ جائیں، بلکہ ہمارے قدموں کو ثابت قدمی حاصل ہو جائے راہ عمل پر۔ دوستو، ہم سب جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام پر 114 صورتیں نازل ہوئی ہیں 23 سال کے عرصے میں۔ تھوڑا تھوڑا قرآن نازل ہوا، منجماً قرآن نازل ہوا، وقت، حالات اور ضرورت کے مطابق قرآن نازل ہوا۔ نبی علیہ السلام کو تحریک اسلامی کے کسی موڑ میں ضرورت پڑ گئی، رب العالمین کی رہنمائی کی، تو قرآن نازل ہو گیا۔ نبی علیہ السلام کی تحریک اسلامی پر سوالات اٹھے، اعتراضات اٹھے، تو قرآن نازل ہو گیا۔ تو اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کو دفعتاً قرآن مجید نہیں دیا، بلکہ 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا دیا۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورہ فرقان کی آیت نمبر 32 میں، كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، اے رسول تھوڑا تھوڑا ہم نے قرآن آپ کو اس لیے دیا تاکہ آپ کا دل مضبوط ہو، آپ کی فکر کو استحکام مل جائے، آپ کے علم کو مضبوطی ملے اور آپ کے عمل کو سہارا ملے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر انبیاء کی تاریخ بیان کی ہے، منعمین جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ان کی تاریخ بیان کی ہے، معذبین جن پر اللہ رب العالمین کے عذاب کا کوڑا برسا ان کی تاریخ بیان کی۔ اب ہمارے ذہنوں میں سوال ہے کہ اللہ رب العالمین نے
قرآن کے اندر تاریخ کو کیوں بیان کیا ہے، تو یہ بات بھی اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے سورہ ہود آیت نمبر 120 میں۔ اے محمد علیہ السلام، یہ جو ہم نے انبیاء کے واقعات آپ کو سنائے ہیں، یہ جو انبیاء کی تاریخ آپ کے سامنے رکھی ہے، یہ جو منعمین کا ہم نے ذکر آپ کے سامنے کیا ہے، یہ جو معذبین کا ذکر ہم نے آپ کے سامنے کیا ہے، ما نثبت بہ فؤادک، اس لیے تاکہ آپ کے علم کو استحکام ملے، آپ کے عمل کو استحکام ملے، آپ کی نیت اور ارادے کو مضبوطی حاصل ہو جائے، آپ تبلیغ کے راستے پر قدم بڑھاتے چلے جائیں اور آپ کے قدموں میں کوئی لغزش برپا نہ ہو۔ ہم سب دوست یہ چاہتے ہیں کہ راہ عمل پر ہمارے قدموں کو ثابت قدمی مل جائے، مل سکتی ہے۔ ایک کام کرنا ہے، ہم سب اپنے آپ کو انصار اللہ بنا لیں، یعنی اللہ کے دین کا مددگار اپنے آپ کو بنا لیں۔ اللہ کے دین کا مددگار بنانے کا مطلب کیا ہے کہ جناب اسلام کے فکری غلبے کی کوشش کریں، اسلام کے فکری غلبے کی جد و جہد کریں، نہ حالات سے مایوس ہوں، کبھی انبیاء حالات سے مایوس نہیں ہوئے، نہ افراد سے مایوس ہوں، چونکہ انبیاء علیہ السلام کبھی بھی افراد سے مایوس نہیں ہوئے، بلکہ اسلام کے فکری غلبے کی جد و جہد میں لگے رہیں، کوشش میں لگے رہیں۔ اللہ رب العالمین ہماری بیک پر کھڑا ہو جائے گا، اللہ رب العالمین ہماری پشت پناہی کرے گا۔ آپ مطالعہ کریں سورہ محمد کی آیت نمبر 7 کا، رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، اگر تم اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ تو اللہ رب العالمین تمہاری مدد کے لیے خود تمہارے پیچھے کھڑا ہوگا۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور راہ عمل پر جب تمہارے قدم آگے بڑھ رہے ہوں گے، تمہارے بڑھتے ہوئے قدموں پر کبھی لغزش نہیں آنے دے گا اللہ تعالیٰ۔ تو اپنے آپ کو انصار اللہ بنا لیں، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے اپنے آپ کو اللہ کا دین کا مددگار بنا لیا تھا۔ قربانی دینا پڑتی ہے، وقت کی قربانی دینا پڑے گی، دوست مال کی قربانی دینا پڑے گی، کئی جان نچھاور کرنا پڑے گی، لیکن رب العالمین ہمارے بیک پر ہوگا، رب العالمین ہمارا سہارا ہوگا۔ ایک اصولی بات ہم تمام دوست اس سمجھ رہے اچھے طریقے سے، اللہ رب العالمین کو ڈھیر سارا عمل پسند نہیں ہے، اللہ رب العالمین کو تھوڑا عمل، دائمی عمل پسند ہے، یعنی عمل ہو تھوڑا مقدار کے لحاظ سے، تعداد کے لحاظ سے، لیکن اس پر ثابت قدمی ہو، اس پر ہمیشگی ہو، اس پر دوام ہو۔ بھائی آپ صرف فرائض کا اہتمام کر سکتے ہیں، ابھی نوافل کا شوق آپ کے اندر پیدا نہیں ہوا تو فرائض کا اہتمام کریں، اللہ رب العالمین آہستہ آہستہ نوافل کا بھی اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما دے گا۔ تو فرائض سے تو جڑے رہیں کم سے کم اپنے آپ کو۔ تو اللہ رب العالمین کو اگر ہم نے صرف رمضان میں یاد رکھا اور بھرپور یاد رکھا، اس کے بعد 11 مہینے اللہ رب العالمین کو بھلا بیٹھے، اللہ رب العالمین کو یہ محبوب نہیں ہے۔ لیکن اگر رمضان کے بعد 11 مہینے ہم اللہ رب العالمین کو تھوڑا بہت بھی یاد کرتے رہیں، یہ رب العالمین کو محبوب ہے۔ اللہ کے رسول نے ایک اصولی بات ہمارے سامنے رکھی، احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ رب العالمین کو وہ عمل محبوب ہے جو چاہے مقدار اور تعداد میں تھوڑا ہو لیکن اس پر ہمیشگی ہو، اس پر دوام ہو۔ تو جو عمل ہم نے رمضان میں شروع کیا ہے یا جو عمل رمضان میں ہم کر رہے ہیں، اس پر ثابت قدم رہیں، ان اعمال کی حفاظت کریں۔ یہ اصل کام ہے ہم مسلمانوں کا، یہ اصل ذمہ داری ہے ہم مسلمانوں کی۔ اب آپ بخاری مسلم کی وہ روایت سامنے رکھیں، اپنے رسول کی ذہنیت کو، اپنے رسول کی فکر کو۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں اللہ کے رسول آئے، اس وقت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک خاتون بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا من ہذہ، اے عائشہ یہ کون ہے؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اب ان کا تعارف جو کروایا وہ یہ تھا، ہذہ فلانہ تذکر من صلاتها، بھئی یہ فلاں خاتون ہے،
اور نوافل کا بڑا اہتمام کرتی ہیں۔ اب اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ ماں علیکم بما تطیقون، بھائی اتنا اپنے اوپر بوجھ نہ ڈالو، گزرتے وقت کے ساتھ تم عمل سے اکتا جاؤ، اتنا عمل کرو جس پر ہمیشگی اختیار کر سکتے ہو، جس کی تمہیں بساط دی گئی ہے، جس کی تمہیں طاقت دی گئی ہے۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی بات کہی تھی، اللہ تعالیٰ کو وہ عمل محبوب ہے جو مقدار اور تعداد میں تھوڑا ہو لیکن اس پر ہمیشگی اختیار کی جائے۔ تو دوستو جو عمل ہم نے رمضان میں شروع کیا ہے تھوڑا بہت، اس پر دوام اختیار کرنا ہے، اس سے ہمارے اندر بھی تبدیلی آئے گی اور انشاءاللہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی بہت بہتری آئے گی۔ ایک دوسرا لفظ ہے عمل کی حفاظت، اور وہ لفظ ہے حفیظہ۔ حفیظہ کا معنی ہوتا ہے نگہبانی کرنا، حفیظہ کا معنی ہوتا ہے حفاظت کرنا۔ دوستو بندہ مومن جو ہوتا ہے نا، وہ اللہ رب العالمین کے تمام قوانین کی حفاظت کرتا ہے۔ بندہ رحمان اللہ رب العالمین کی آئین سازی کو تحفظ دیا کرتا ہے۔ آپ سورہ توبہ کے رکوع نمبر 14 میں اتریں، اللہ رب العالمین نے بندہ مومن اور اپنے درمیان ایک بزنس ڈیل کا ذکر کیا ہے، اپنے اور بندہ رحمان کے درمیان ایک تجارت، ایک سودے کا ذکر کیا ہے، اور وہ بزنس ڈیل کیا ہے کہ بندہ اپنی جان اور اپنا مال اللہ کے حوالے کرتا ہے کہ اللہ یہ جان اور یہ مال آپ کا دیا ہوا، آپ کی مرضی کے مطابق صرف ہوگا، آپ کی مرضی کے مطابق خرچ ہوگا، اور اللہ رب العالمین بدلے میں جنت دے رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ایسے بندہ مومن، بندہ رحمان کی صفات بیان کرتے ہیں۔ بہت ساری صفات اللہ نے بیان کی، ان میں ایک صفت کیا تھی؟ والحافظون لحدود اللہ، بندہ مومن، بندہ رحمان اللہ کی حدود کی حفاظت کیا کرتا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے جسے حلال کہہ دیا وہ حلال ہے اس کے لیے، اللہ رب العالمین نے جسے حرام کہہ دیا وہ اس کے لیے حرام ہے، رب العالمین نے جس چیز کو طیب کہہ دیا وہ اس کے لیے طیب ہے، اللہ رب العالمین نے جس چیز کو خبیث کہہ دیا وہ اس کے لیے خبیث ہے، رب العالمین نے جو کرنے کا حکم دے دیا وہ کرتا ہے، رب العالمین نے جس سے روک دیا اس سے رک جاتا ہے۔ والحافظون لحدود اللہ، بندہ مومن اللہ تعالیٰ کے قانون سازی کا محافظ ہوا کرتا ہے۔ اور یہ پورا قرآن الحمد سے لے کے والناس تک کیا ہے؟ کانسٹیٹیوشن آف ہیومن ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے انسانوں کے لیے قانون سازی کر رکھی ہے، اللہ رب العالمین نے انسانوں کے لیے دستور سازی کر رکھی ہے، آئین سازی کر رکھی ہے۔ دوستو بندہ مومن جو ہے نا، بندہ رحمان نمازوں کا محافظ ہوتا ہے، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتا ہے۔ دیکھیں نماز کی حفاظت کا مطلب کیا ہے؟ شہنشاہ کائنات سے ہمیشگی کا تعلق۔ نماز کی حفاظت کا مطلب ہے بادشاہ کائنات سے ہمیشگی کی دوستی۔ یہی وجہ ہے اگر ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 238 اور 239 کا مطالعہ کریں تو رب العالمین فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین فإن خفتم فرجالا او رکبانا، بھائی نمازوں کی حفاظت کرو، خاص کر اس نماز کی جو اعلیٰ صفات کی حامل ہو، اور اللہ رب العالمین کے فرمانبردار بن کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ ہنگامی حالات ہو، جنگی حالات ہو، اطمینان کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے، چلتے ہوئے نماز پڑھ لو، سواری پر نماز پڑھ لو۔ دوستو نماز ایمان کی علامت ہے، نماز مومن ہونے کی شرط ہے۔ جو بندہ مومن، جو بندہ رحمان نماز کا محافظ نہیں ہے، نماز ادا کرنے والا نہیں ہے، وہ ایمان کی شرط کو فوت کر رہا ہے، وہ مومن ہونے کی شرط کو فوت کر رہا ہے۔ آپ مطالعہ کریں سورہ توبہ کے رکوع نمبر 1، رکوع نمبر 2،
یہ پوری تقریر 5 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ یہ کب نازل ہوئی؟ 9 ہجری کے آخر میں، جب اسلام کا پہلا حج ہوا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زیر امارت یہ پوری تقریر اللہ رب العالمین نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زبانی سنائی پورے مشرکین عرب کو، پورے مشرکین بنی اسماعیل کو، کہ جناب اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت اور رسالت کی حجت تم پر تمام کر چکے ہیں، اب اگر تم نے اپنے نبی اور رسول کی رسالت کی گواہی نہ دی تو پھر رسول کی ننگی تلوار تمہارا فیصلہ کرے گی۔ 4 مہینے ہیں تمہارے پاس سوچنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، یا تو دائرہ اسلام میں آ جاؤ ورنہ رسول کی تلوار برہنہ ہو جائے گی۔ اس موقع پر رب العالمین فرماتے ہیں فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر یہ مشرکین بنی اسماعیل، مشرکین عرب اپنے پچھلے رویے سے توبہ کر لیں، یعنی شرک سے باز آ جائیں، کفر سے باز آ جائیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، یہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ تو دوستو، مسلمان ہونے کی علامت، مسلمان ہونے کی پہچان، مسلمان ہونے کی شناخت یہ ہے نماز قائم کی جائے۔ تو رب العالمین ہم سے یہی کہہ رہے ہیں حافظوا علی الصلوات۔ لہٰذا جب ہم تمام مسلمانوں نے ماشاءاللہ مسجدیں بھر دیں رمضان کے میں، فجر کی نماز میں بھی ماشاءاللہ جوق در جوق ہم آئے ہیں، ہر نماز میں ہم نے کوشش کی ہے جماعت کا حصہ بن کر نماز کو ادا کریں۔ تو رمضان گزر جانے کے بعد اگر اللہ کی قسم یہ حالت ہم نے قائم نہ رکھی، مسجدوں کو آباد نہ رکھا، تو وہی اخلاقی تباہی جو مسجد کے باہر دستک دے رہی ہے وہ دستک دیتی رہے گی۔ بھئی رسول نے کیا کہا؟ مسلم کی روایت ہے نا، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بھئی بندہ مومن اور بندہ غیر مومن میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز۔ بندہ شکر گزار، بندہ ناشکر گزار میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز ہے۔ بھئی کھرے اور کھوٹے مومن میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز ہے۔ تو حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرنی ہے دوست ہم نے۔ رمضان گزر جانے کے بعد بھی تبھی فرد بدلے گا، تبھی معاشرہ بدلے گا۔ اب جو بات میں آگے کہنے جا رہا ہوں نا، دل اور دماغ کی حضوری کے ساتھ سنیے گا، بات بہت بڑی ہے، بات بہت گہری ہے۔ بڑی اور گہری کیوں ہے؟ آپ کا پورا اسلام اس وقت مسجد کی 4 دیواری میں ہے۔ صرف مسجد کی 4 دیواری کے باہر کوئی اسلام نہیں پایا جاتا۔ نہ امانت ہے، نہ دیانت ہے، نہ صداقت ہے، نہ عدالت ہے۔ جائیں تھانے کچہری، پتہ چل جائے گا کتنا اسلام ہے پاکستان کے اندر۔ NIC رینیو کے لیے چلے جائیں، معلوم چل جائے گا۔ پاسپورٹ بنوانے چلے جائیں، گھر کے کاغذات لے کے چلے جائیں، معلوم چل جائے گا باہر کتنا اسلام ہے۔ سارا اسلام اس مسجد کی 4 دیواری میں ہے۔ مسجد کے باہر اسلام نہیں پایا جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شاید ہم اللہ رب العالمین کے اس اصول سے غافل رہے۔ میں نے رمضان کا پہلا جمعہ پڑھایا تھا، زکوٰۃ کے موضوع پر اشارہ کیا تھا۔ آج تھوڑے تفصیل سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ حق اللہ اپنے اخلاقی اور روحانی نتیجے میں حقوق العباد سے بدلتا ہے۔ اگر حق اللہ اپنے اخلاقی اور روحانی نتیجے میں حقوق العباد سے نہ بدلے، اللہ رب العالمین کو ایسے حق اللہ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے حق اللہ کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ بھائی ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کا اخلاقی نتیجہ معاشرے پر نظر آنا چاہیے نا۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، روزے کا اخلاقی نتیجہ معاشرے پر نظر آنا چاہیے۔ یہی معاملہ حج کا ہے، یہی معاملہ زکوٰۃ کا ہے۔ ہم مسلمان اس بات کو سمجھ ہی نہیں سکے۔ حق اللہ اپنے اخلاقی اور روحانی نتیجے میں حقوق العباد سے بدلتا ہے، اس لیے ہمارا معاشرہ نہیں بدلا۔ ہمارا معاشرہ فسادی ہے، ہمارا معاشرہ اخلاقی لحاظ سے تباہی کے کنارے پر ہے۔ اب
ایک معروف حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ایمانی جذبے سے سنیے گا، عمل کے جذبے سے سنیے گا۔ مسلم کتاب البر کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا من المفلس، مفلس کون ہے؟ دوستو یہاں یہ بات سمجھ رکھیے، میں مذہب کا طالب علم ہوں، آپ بھی کسی حد تک جانتے ہیں، ہمارے رسول نے کبھی بھی بلا وجہ لب نہیں کھولے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی بلا ضرورت بات نہیں کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام موقع کی تلاش میں ہوتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بنتے ہوئے حالات کے اندر گفتگو کرتے تھے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر صحابہ کے مجمع سے یہ پوچھا ہے، صحابہ یہ بتاؤ من المفلس، مفلس کون ہے، تو لازماً ضرورت پیدا ہوئی ہوگی، اللہ کے رسول کو نظر آیا ہوگا کہ حق اللہ تو ہے لیکن حق اللہ کا اخلاقی اور روحانی نتیجہ معاشرے پر مرتب نہیں ہو رہا۔ آپ نے پوچھا من المفلس، مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا، ان کا زاویہ نظر صحیح تھا، انہوں نے کہا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سمجھتے ہیں مفلس وہ ہے جس کے پاس کیش اماؤنٹ نہیں ہے، جس کے پاس پراپرٹی نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان المفلس من امتی، میری امت کا مفلس یہ ہے یاتی یوم القیامہ، جو قیامت کے دن آئے گا، بصلاۃ، نمازی ہوگا، وزکات، روزے دار ہوگا، وصیام، روزے دار ہوگا، وزکات، زکات ادا کرنے والا ہوگا، لیکن کیسے آئے گا؟ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا۔ اس حالت میں آئے گا، جناب کسی کو گالی دی ہے، کسی پر اتہام لگایا ہے، کسی کا مال دبا کر بیٹھ گیا ہے، کسی کا خون بہا دیا ہے، کسی پر ہاتھ چھوڑ دیا ہے۔ اب غور کیجئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کا مفلس قلاش کسے کہہ رہے ہیں؟ جو اخلاق کا قلاش ہے، جو کردار کا قلاش ہے، جو سیرت کا، کیریکٹر کا کنگلا ہے، جو تہذیب سے نا آشنا ہے، رسول اسے کہہ رہے ہیں مفلس۔ اور پوری حدیث کیا ہے؟ اس نمازی کی، اس روزے دار کی، اس زکوٰۃ ادا کرنے والے کی تمام نیکیاں ان لوگوں کو بانٹ دی جائیں گی جن کے ساتھ دنیا کے اندر ظلم کیا تھا۔ تو دوستو، حق اللہ اپنے اخلاقی اور روحانی نتیجے میں حقوق العباد سے بدلتا ہے، اور اگر حق اللہ اپنے اخلاقی اور روحانی نتیجے میں حقوق العباد سے نہیں بدلے گا، یہی معاشرہ ہے۔ باہر نکلیں گے، آپ کو کچرا نظر آئے گا، پھینکنے والے ہم ہیں، روڈ کھدے ہوئے نظر آئیں گے، مجرم ہم ہیں، لوگ گٹکے کھاتے ہوئے نظر آئیں گے، دیواریں لال کرتے ہوئے نظر آئیں گے، یہ ہم ہیں، یہ ہمارا معاشرہ ہے۔ سمجھ نہیں سکے دوست، یہ عبادات معاشرہ بنانے کے لیے تھی، یہ عبادات سماج بنانے کے لیے تھی، لیکن شاید ہم نے غلط ٹریک پر قدم رکھ دیا۔ ہم صرف ثواب حاصل کرنے کی دوڑ میں لگ گئے، ہم صرف اجر حاصل کرنے کی دوڑ میں لگ گئے، ہمارا قلب نہیں بن سکا۔ محمد الرسول اللہ نے ڈاکوؤں کو، لٹیروں کو دین کا محافظ بنایا تھا۔ کیوں؟ چونکہ ان کی عبادات کا اثر ان کی ذاتوں پر بھی تھا، ان کی عبادات کا اثر معاشروں پر بھی تھا۔ ہم معاشر نہیں بدل سکے، ضرورت ہے اس بات کی۔ عمل کی حفاظت پر ہم بات کر رہے ہیں دوست، دل دماغ دوست حاضر رکھیں تاکہ بات کو ہم سمجھیں۔ اور میں نے پہلے کہا رمضان 1446 کا آخری جمعہ ہے، 2 دن کے بعد یہ رمضان رخصت ہو جائے گا، تو اس 29 روزوں سے کچھ تو لے لیں، اس 29 روزوں سے کچھ تو حاصل کر لیں، اپنی باقایا زندگی کا کچھ سامان تو کر لینا۔ ایک تیسرا لفظ ہے استقامہ، عمل کی حفاظت کے لیے۔ قامہ یقوم، قیام کا معنی ہوتا ہے کھڑا ہو جانا، ثابت قدم ہونا،
راہ عمل پر جم جانا، ایک عمل ہمیشگی کی بنیاد پر کرنا۔ اب آپ مطالعہ کریں، سورہ حامیم السجدہ مکی صورت ہے، مکہ کے دور آخر میں نازل ہوئی، اس کی آیات 30 تا 32 کا مطالعہ کریں۔ رب العالمین کیا کہہ رہے ہیں؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، اور پھر اللہ کو اپنا رب ماننے کے بعد ثم استقاموا، اس پر ثابت قدم ہو گئے، اس پر جم گئے، اس پر ٹھہر گئے، کوئی ہلا نہیں سکا، کوئی انہیں اکھاڑ نہیں سکا۔ ایک وقت آئے گا میدان حشر میں، فرشتے اتریں گے دلوں کا سامان لے کر، ماضی کا تمہارے لیے کوئی پچھتاوا نہیں ہے، مستقبل کا تمہارے لیے کوئی اندیشہ نہیں ہے، تمہیں جنت کی بشارت ہے، اس جنت کی بشارت جہاں وہ سب کچھ ہے جو تم چاہو گے۔ لیکن دوستو، رب اللہ کہنا نا آسان ہے، ہمارا رب اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ کہہ دینا بڑا آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن رب اللہ کے تقاضے، لا الہ الا اللہ کے تقاضے پورے کرنا مشکل ہے۔ اللہ کی قسم، ذاتی مفادات کے طوفان اٹھتے ہیں، لوگ لا الہ الا اللہ کا تقاضا بھول جاتے ہیں۔ جذبات، اندھے جذبات، اس کی آندھیاں چلتی ہیں، لوگ لا الہ الا اللہ کے تقاضے بھول جاتے ہیں۔ خواہشات، اس کے سونامی آتے ہیں، لوگ لا الہ الا اللہ کے تقاضے بھول جاتے ہیں۔ ایسے ہی تو ہوا، ہمارا معاشرہ اخلاقی تباہی کا شکار کیوں ہے؟ چونکہ ہم ذاتی مفادات کے اسیر ہیں، ہم خواہشات کے پیچھے بگٹٹ چل پڑتے ہیں، ہم اندھے جذبات کو اپنے سینے سے لگا لیا کرتے ہیں۔ تو لا الہ الا اللہ کہنا بھی آسان ہے، ہمارا رب اللہ ہے یہ کہنا بھی آسان ہے، ثم استقاموا، لیکن لا الہ الا اللہ پڑھ لینے کے بعد اس پر ڈٹ جانا، اس کے تقاضوں کو پورا کرنا، یہ مشکل ترین کام ہے۔ اندر کے شیطان کو مارنا پڑتا ہے، اندر کے نفس سے لڑنا پڑتا ہے، باہر کی بہت ساری بلاؤں ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پھر کہیں جا کر لا الہ الا اللہ کے تقاضے پورے ہوتے ہیں۔ آخر آپ کے رسول نے ایسے تو نہیں کہہ دیا نا دوست۔ مسلم کی روایت ہے کتاب الایمان کی، سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک، اللہ اسلام میں، اللہ کے رسول اسلام میں ایک بات ایسی بتا دیں، اس کے بعد دوسرا سوال کرنے کی مجھے ضرورت نہ ہو۔ اب کتنی بڑی بات پوچھی ہے پوچھنے والے نے کہ اسلام کے بارے میں ایک بات، اس کے بعد اسلام کے بارے میں دوسرا سوال کرنے کی ضرورت نہ ہو، اور رسول جواب دے رہے ہیں قل آمنت باللہ، کہو میں اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم، پھر کوئی طاقت تمہیں اسلام کے تقاضوں سے ہٹا نہ سکے، لا الہ الا اللہ کے تقاضوں سے ہٹا نہ سکے۔ اس چیز کی ضرورت ہے۔ اللہ کی قسم، پورے رمضان شیطان کو ہم نے اپنے ہاتھوں جکڑے رکھا نا، اپنے آپ کو ہم نے اللہ کا مخلص بندہ بنایا، شیطان کو ہم نے اپنے ہاتھوں جکڑ لیا، تو ہم پوری زندگی اللہ رب العالمین کا مخلص بندہ بنا کر اپنے آپ کو شیطان کو ہمیشہ کے لیے باندھ سکتے ہیں۔ باندھیں، کوشش کریں، کوشش ہو سکتی ہے، کوشش کی جا سکتی ہے۔ اب دوستو، سورہ آل عمران آیت نمبر 133 اور سورہ حدید آیت نمبر 21، اس کی روشنی میں چند باتیں آپ سے کرنے جا رہا ہوں عمل کی حفاظت سے متعلق۔ دونوں آیتوں کا مفہوم یہ ہے، اپنے رب کی مغفرت اور اپنے رب کی جنت کی طرف دوڑو۔ اب رب العالمین کی مغفرت کی طرف دوڑنا ہے، رب العالمین کی بنائی ہوئی جنت کی طرف دوڑنا ہے، جس کی وسعت آسمان و زمین ہے۔ بھائی، رب العالمین کی مغفرت کی طرف دوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، ہم انسانوں کی تعریف کیا ہے؟ انسان خطا کا پتلا ہے، لیکن انسان کو اپنی غلطی کا بھی احساس ہے۔ انسان انسانی بنیادوں پر گناہ کرتا ہے،
لیکن اسے اپنے گناہ کا بھی احساس ہے. یہ ہے انسان کی تعریف. کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون. ہر انسان خطا کا پتلا ہے، لیکن بہترین انسان وہ ہے جسے اپنی خطا کا احساس ہو، اپنی گناہ کا احساس ہو. اب کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو بنایا، خیر اور شر کے امتحان میں اتار دیا. تو دوستو سمجھنے والی بات یہ ہے، اللہ تعالی نے ہم انسانوں کو خیر اور شر کے امتحان میں اتارا تو رب العالمین امتحان میں اتار کر وڈرا نہیں کر گیا. اس نے ہمیں بے سہارا نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اگر خیر اور شر کے امتحان میں ہم اترے ہوئے ہیں، رب العالمین ہمارے ساتھ موجود ہے. چونکہ ہم انسانوں کی تعریف کیا ہے؟ انسان ہونے کی بنا پر لغزش کرے گا، غلطی کرے گا، گناہ کرے گا، لیکن اسے اپنی غلطی کا احساس ہے. تو خیر اور شر کے امتحان میں خالق نے اتارنے کے بعد اس امتحان میں وہ خود موجود ہے. مطالعہ کریں آپ سورہ بقرہ آیت نمبر 186، سورہ قاف آیت نمبر 17. رب العالمین فرماتے ہیں ہم بندے کے قریب ہیں، بندے کی رگ گردن اس سے دور ہو سکتی ہے، ہم بندے کی رگ گردن سے زیادہ قریب ہیں. بندہ جب جہاں چاہے ہمیں پکارے، ہم نہ صرف اس کی پکار کو سنتے ہیں بلکہ اس کی پکار کا جواب بھی دیتے ہیں. تو خالق اور مالک خیر اور شر کے امتحان میں اتار کر الگ نہیں ہو گیا، وڈرا نہیں کر گیا، بلکہ خیر اور شر کے امتحان میں ہمارے ساتھ موجود ہے. آسمان اور زمین ہمارے گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں، ہم خالق اور مالک کے دربار میں آئیں، اللہ کی قسم اگر ندامت کے آنسو بہائیں، سچے دل سے خالق اور مالک سے توبہ کریں، آسمان و زمین بھرے وہ گناہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے. ہم پاکستانی مسلمان اللہ کی قسم آج اگر توبہ اور استغفار کے قلعے میں پناہ لے لیں، ہم پاکستانی مسلمان دیکھیں، میں بہت اڑتا ہوں جب میں باہر نکلتا ہوں نا، کیا اسلام ہے ہمارے پاس. مسجد میں سجدہ ریزی تک اسلام ہے، اس کے بعد کوئی اسلام نہیں ہے. مارکیٹوں میں چلے جائیں آپ، عدالتوں میں چلے جائیں آپ، سیاست کو دیکھ لیں آپ، گھروں کا نظام دیکھ لیں، خاندانی نظام زندگی دیکھ لیں، کہیں بھی اسلام آپ کو ملے گا نہیں. کیوں نہیں ملے گا؟ اخلاقی لحاظ سے تباہی ہے. ذمہ داری کو سمجھیں، مومنانہ ذمہ داری کو سمجھیں، بندہ رحمان کی ذمہ داری کو سمجھیں، بندہ مومن ہونے کی ذمہ داری کو سمجھیں. اگر ہم تمام پاکستانی مسلمان آج توبہ اور استغفار کے قلعے میں پناہ لے لیں اور اپنے آپ کو اللہ کی منشا کے حوالے کر دیں، اللہ کی رضا کے حوالے کر دیں، اللہ کی قسم قرآن کہتا ہے، آپ مطالعہ کریں سورہ ہود آیت نمبر 3، سورہ ہود آیت نمبر 51، سورہ نوح آیت نمبر 10 تا 12. آسمان برسنے کو تیار ہے، زمین اپنی باغ و بہار نکال کر دینے کے لیے تیار ہیں. توبہ اور استغفار کے قلعے میں ہم پناہ لے لیں، اللہ کی قسم ایک عظیم سیاسی طاقت ہم بن سکتے ہیں، ایک عظیم فوجی طاقت ہم بن سکتے ہیں. یہ سب باتیں خالق اور مالک کر رہا. یہ جو شب قدر آپ نے ماشاءاللہ 4 گزار دی، 5ویں کل ہمارے انتظار میں ہے. مخصوص دعا کیا پڑھتے ہیں آپ؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. وہ اسی بات کا تو اقرار ہے، اے اللہ ہم انسان ہیں، انسان کی تعریف یہ ہے وہ بھٹک جاتا ہے، وہ لغزش کھا جاتا ہے، وہ ٹھوکر کھا جاتا ہے، انسان ہونے کی بری بنا پر وہ گناہ کر بیٹھتا ہے. اللہ ہم انسان ہیں، انسان ہونے کی بنا پر ہم سے گناہ ہو گیا، تو ہمارا بادشاہ ہے، تو شہنشاہ کائنات ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے. سچے دل سے تجھ سے معافی مانگتے ہیں، ندامت کے آنسو بہاتے ہیں، تجھ سے وعدہ کرتے ہیں جس حد تک ہمارے لیے ممکن ہوگا اپنے آپ کو گناہوں سے باز رکھیں گے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. توبہ اور استغفار کا قلعے میں پناہ لینے کے نتائج بہت بڑے ہیں، چھوٹے موٹے نتائج نہیں ہیں. نہیں چاہتے آپ سیاسی طاقت بن جائیں، نہیں چاہتے آپ معاشی طاقت بن جائیں، نہیں چاہتے آپ مواصلاتی طاقت بن جائیں،
نہیں چاہتے آپ تعلیمی امپائر کھڑا کر دیں، سب کچھ ہو سکتا ہے، توبہ و استغفار کے قلعے میں پناہ لیں، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ جب رب العالمین نظر انداز کرنے کے لیے تیار ہے، جب رب العالمین ہماری خطاؤں پر عفو قلم پھیرنے کے لیے تیار ہے، تو کیوں نہیں دوست آج وعدہ کریں، توبہ و استغفار کے قلعے میں پناہ لیں۔ فرد بنے گا انشاءاللہ، معاشرہ بنے گا انشاءاللہ، یہ ہے کرنے کا کام۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق دے۔ اور دوسری چیز جس کی طرف ہم نے دوڑنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جنت ہے۔ دماغ اور دوست حاضر رہے، جو بات میں کہنا چاہتا ہوں نا وہ بھی بڑی ہے، اللہ عمل کی توفیق دے۔ دیکھیں قرآن و سنت کے اندر جو جنت کا تذکرہ ہے نا، یہ تمثیلی و تشبیہی ہے بس۔ چونکہ آپ کے رسول نے کیا کہا، ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ بھائی جنت اور جنت کی نعمتوں کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، جنت اور جنت کی نعمتوں کے بارے میں کسی کان نے سنا نہیں، جنت اور جنت کی نعمتوں کا خیال کسی دل میں پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو جنت کا جتنا بھی ذکر قرآن و سنت کے اندر ہے وہ سب کیا ہے، تشبیہی ہے، وہ سب تمثیلی ہے۔ یعنی اگر آپ نزول قرآن کے بادشاہانہ زمانے میں اتر جائیں، محل ہے، دبیس قالین بچھے ہوئے ہیں، گاؤ تکیے لگے ہوئے ہیں، سونے چاندی کے برتن ہیں، دریا گھنے باغات میں دریا کے کنارے آمنے سامنے تخت لگے ہوئے ہیں، خادم دوڑتے پھر رہے ہیں خدمت کے لیے، یہ سب کیا ہے، تمثیلی پیرایا۔ آپ آج کی جدید دنیا میں آ جائیں، ڈرائیور کے بغیر آٹومیٹیکلی کاریں چل رہی ہیں، کاریں اڑ رہی ہیں، ہائی اسپیڈ کے ذریعے آپ ویڈیو کالنگ کر رہے ہیں، یہ سب تمثیلی پیرایا ہے۔ وہ جنت جس کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ کائنات ختم ہوگی، نئی کائنات بنے گی، نئے قوانین، نئے نوامیس کے ساتھ، وہ کیا سائنس ہوگی، وہ کیا ٹیکنالوجی ہوگی جس کی وسعت آسمان و زمین ہے۔ دماغ حاضر رکھے جو بات سمجھا رہا ہوں، وہ جنت اس کی وسعت کتنی ہے، آسمان و زمین۔ ایک سائنسی اندازہ ہے، دریافت شدہ کائنات کے ستارے سیارے تمام سمندروں کے تمام سواحل پر جو ریت پائی جاتی ہے، ریت کے ذرات سے زیادہ ہے۔ اللہ رب العالمین کی جنت کی وسعت آسمان و زمین ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے، آسمانی بادشاہت کا جنتی جب اپنی فیملی کو ٹور پر لے کر نکلے گا تو وہ یورپ کے سوئٹزرلینڈ نہیں جائے گا، وہ پاکستان کے سوئٹزرلینڈ سوات نہیں جائے گا، بلکہ نئے نئے سیارے گھومے گا، نئی نئی دنیایں گھومے گا، جس کا ایک اشارہ یہ ہے آسمانی بادشاہت میں نئے علم، نئی تحقیق، نئے ریسرچ کے دروازے کھل جائیں گے۔ اب اتنی عظیم جنت، اللہ رب العالمین کی آسمانی بادشاہت کس طرح حاصل کی جائے، اللہ سے دعا کریں اللہ توفیق دے ہم کو۔ ہم نے صرف اپنے اخلاقی وجود کی حفاظت کرنی ہے، اپنی دیانت کی حفاظت کرنی ہے، اپنی امانت کی حفاظت کرنی ہے، اپنی صداقت کی حفاظت کرنی ہے، اپنی عدالت کی حفاظت کرنی ہے، اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرنی ہے، اپنے آپ کو پاکیزہ رکھنا ہے، اپنے اخلاقی وجود کی حفاظت کرے۔ دیکھیں ہمارے وجود کے دو پہلو ہیں، ایک ہے خلق، دوسرا ہے خلق۔ خلق ہماری جسامت، ہمارا سراپا، ہمارا ڈیل ڈول، ہمارا ناک نقشہ، اور ہمارا خلق کیا ہے، ہمارا کردار، ہمارا کیریکٹر، ہماری سیرت۔ اللہ رب العالمین کی جنت میں ہمارا خلق ہمیں لے کے نہیں جائے گا، ہمارا سراپا ہمیں لے جائے، ہمارا ڈیل ڈول لے جائے، ہمارا قد کاٹ لے جائے، ہمارا ناک نقشہ لے جائے۔ اللہ رب العالمین کی جنت میں جو چیز لے کر جائے گی وہ ہے اخلاق، وہ ہے کردار، وہ ہے کیریکٹر، وہ ہے سیرت۔ دوستو ہمارے رسول نے کیا دعا سکھائی کہ جب ہم آئینے کے سامنے کھڑے ہو اپنے سراپا کا جائزہ لیں، کیا دعا کریں، اللہم حسن، اللہم کما حسنت خلقی
فحسن خلقی، اللہ جس طرح آپ نے میرا سراپا، میرا ڈیل ڈھول، میری جسامت اچھی بنائی ہے، اللہ میرا اخلاق بھی اسی طرح اچھا بنا دے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، بندے مومن کی میزان میں سب سے قیمتی چیز کیا ہوگی؟ اخلاق، کردار۔ ہمارے رسول کے بارے میں آتا ہے کان احسن الناس خلقا، سب سے زیادہ با اخلاق تھے۔ اور رسول نے ہم مومنوں سے کیا توقع کی ہے؟ آپ نے کہا اکمل المؤمنین ایمانا احسنکم اخلاقا، کامل ترین مومن وہ ہے جس کا اخلاق سب سے بہتر ہے، جو با دیانت ہے، جو با امانت ہے، جو با صفات ہے، جو با کمال ہے، جو عدالت کا خیال رکھتا ہے، جو ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ تو دوست، اپنے اخلاقی وجود کی ہم نے حفاظت کرنی ہے، یہی چیز ہمیں جنت میں لے کر جائے گی۔ جنت کو ہلکا نہ لیں، اللہ کی قسم یہ زندگی کچھ بھی نہیں ہے، اس دنیا کی نعمتیں کچھ بھی نہیں ہے، حقیر ہیں، حقیر ہر چیز۔ اللہ رب العالمین کی جنت پانے کے لیے قربانی تو دینا پڑے گی نا دوست۔ اپنے آپ کو فکری مسلمان بنانا پڑے گا، اپنے آپ کو باعمل مسلمان بنانا پڑے گا، اپنے آپ کو با کردار مسلمان بنانا پڑے گا۔ اور آخر میں دوستو یہی کہوں گا، دوست چند منٹ آپ کے لے رہا ہوں، اپنے آپ کو بھی نصیحت کر رہا ہوں، آپ کو بھی نصیحت کر رہا ہوں۔ گزرتا ہوا رمضان ہے، کوشش کریں نمازوں سے تعلق رکھیں۔ رمضان گزر جانے کے بعد بھی 5 نمازوں کی آپ نے حفاظت کرنی ہے، قرآن سے وابستگی رکھنی ہے، قرآن پڑھنا بھی ہے، قرآن سمجھنا بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر ہم سب نے قرآن پر انشاءاللہ عمل کرنا ہے۔ مسجد کے کھوٹے سے اپنے آپ کو باندھ کے رکھنا ہے۔ یہ مسجد کے کھوٹے سے اپنے آپ کو باندھ کے رکھنے کا مطلب یہ ہے ایمان موجود ہے، ایمان کی کرن موجود ہے، ایمان کی شمع اندر جل رہی ہے۔ اور پھر گزرتا ہوا رمضان ہے دوست، بہت سارے دوست ہوں گے، کوئی ناراض نہ ہو، کوشش کر سکتے ہیں نا، تمباکو کسی بھی شکل میں کھاتے ہیں، پان کی شکل میں کھاتے ہیں، گٹکے کی شکل میں کھاتے ہیں، نسوار کی شکل میں کھاتے ہیں، بابا کی شکل میں کھاتے ہیں، جس شکل میں بھی تمباکو کھائی جاتی ہے، کوشش کریں، اللہ کی قسم اللہ سے وعدہ کریں، نیت اچھی کریں، اللہ رب العالمین آپ کی نیک نیت کے ساتھ آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا۔ کریں تو اچھی نیت کر تو لیں، نیک ارادہ کر تو لیں، اللہ رب العالمین آپ کے ساتھ ہوگا نا۔ شرط یہ ہے پہلا قدم آپ کی طرف سے اٹھے، پہلا قدم آپ اٹھائیں گے، دوسرا قدم خدا اٹھائے گا۔ آپ ایک قدم چلیں گے، خدا 2 قدم آئے گا۔ آپ اللہ کی طرف چل کر جائیں گے، خدا آپ کی طرف دوڑ کر آئے گا۔ پہلا قدم آپ نے اٹھانا ہے، نیت تو کرے نا، نیک ارادہ تو کرے نا دوست۔ آخری بات ہے، بہت اہم ہے دوست، اللہ عمل کی توفیق دے۔ امت محمد ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، بجا طور پر ہمیں فخر ہے نا، محمد الرسول اللہ کی امت ہیں۔ کل قیامت کے دن فإنی مکاثر بکم الامم، رسول نے ہم پر فخر کرنا ہے نا۔ تو دوست جب رسول ہم پر فخر کرے گا تو اپنے آپ کو باعمل بنائے نا، اپنے آپ کو باعلم بنائیں، اپنے آپ کو فکری اور شعوری مسلمان بنائیں، تاکہ رسول بجا طور پر امت محمد پر فخر کرے۔ میں تو کہوں گا گزرتا ہوا رمضان ہے، سارے دوست اپنے آپ کو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چرواہا بنا لیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ میں امت محمد علیہ السلام کی گمشدہ بھیڑوں کو تلاش کریں، کھوئی ہوئی بھیڑوں کو تلاش کریں، جس کا مطلب یہ ہے ہم تمام دوست امت محمد کے چرواہے بن کر ایک مرتبہ پھر اتحاد بین المسلمین کے داعی بن جائیں، سارے مسلمانوں کو ایک کرنے کی کوشش کریں، سارے مسلمانوں کو جوڑنے کی کوشش کریں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر ایک پلیٹ فارم فراہم کریں۔ خدا نے کہا تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اپنے آپ کو دین اسلام کی باؤنڈری میں لے آؤ، اپنے آپ کو قرآن و سنت کی باؤنڈری میں لے آؤ۔ اور اگر تمہارا کوئی فکری اختلاف ہو جائے، کوئی علمی اختلاف ہو جائے، تو فکری اور علمی اختلاف کو بنیاد بنا کر امت محمد سے وڈرا نہ کر جاؤ، امت محمد سے بیگانہ نہ ہو جاؤ کہ 1.5 اینٹ کی مسجد بنا لو۔
اگر تمہارا کوئی فکری اختلاف ہو، کوئی علمی اختلاف ہو، امت محمد میں رہ کر اس کا دفاع کرو، اس کا ڈیفینس کرو، تو تمام کے تمام دوست اتحاد بین المسلمین کے داعی بن جائیں۔ 50,000 لاشیں گری ہیں دوست، آج بھی روزے کی حالت میں لاشیں گرتی ہیں فلسطین کے اندر۔ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں کس طرح بچوں کو اٹھا اٹھا کر وہ رو رہے ہیں۔ یہ سب ہماری بے بسی ہے۔ 58 اسلامی ریاستیں، 200 کروڑ مسلمان، UN کا فورم، OIC موجود، عرب لیگ موجود، کہیں سے کوئی مؤثر آواز نہیں اٹھ رہی۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں یورپ کی پارلیمنٹ کے اندر وہاں کے اراکین اسمبلی رو رہے ہیں، خواتین رو رہی ہیں، یعنی غیر مسلم غزہ کے بچوں کی شہادتوں کا حوالہ دے کر رو رہے ہیں۔ مسلم دنیا، مارکیٹیں بھری ہوئی ہیں، کوئی فرق نظر آ رہا ہے؟ ہماری عید کی شاپنگ پر کوئی معمولی سا اثر پڑا؟ ہماری عید کی خوشیوں میں کہیں ان کا غم دکھائی دیا؟ نہیں ہے ہی نہیں نا۔ امت محمد توڑ دیا گیا، بانٹ دیا گیا، تقسیم کر دیا گیا، کوئی فکر نہیں ہے اس کی۔ میں نے کہا سارا اسلام مسجد کی 4 دیواری میں ہے، یہ ایک مخصوص مسلک کی مسجد، یہاں مخصوص دین کی تعبیر، اور وہ تعبیر اس مسجد میں زندہ۔ برابر کی مسجد میں دوسرا مکتب فکر، اس کی اپنی دین کی تعبیر، اور اس کی 4 دیواری میں اپنا دین زندہ۔ مسجدوں کی 4 دیواری کے باہر کوئی اسلام نہیں ہے۔ امت محمد بانٹ دی گئی ہے، ذمہ داری ہے۔ اور آخری بات دوست، ایک نیکی کی تعریف ہے، بہت ساری نیکی کی تعریف ہے، لیکن نیکی کی ایک تعریف، اگر ہم اس نیکی کی تعریف پر عمل کر جائیں انشاءاللہ اپنا معاشرہ کسی حد تک بنا سکتے ہیں۔ نیکی کی تعریف کیا ہے؟ مولوی عبدالحق، جنہیں بابا اردو کہا جاتا ہے، انہوں نے یہ تعریف کی تھی۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیت، اللہ رب العالمین کی دی ہوئی قابلیت، اللہ رب العالمین کی دی ہوئی طاقت کو خدمت انسانی میں نچوڑ دینا، یہ ہے نیکی۔ بھائی جو قابلیت ہمارے پاس ہے ہماری اپنی نہیں ہے، جو صلاحیت ہمارے پاس ہے ہماری اپنی نہیں ہے، جو طاقت ہمارے پاس ہے ہماری اپنی نہیں ہے، جو توانائی ہمارے پاس ہے ہماری اپنی نہیں ہے، سارا کچھ اللہ کا دیا ہوا، اللہ کی دی ہوئی ان صلاحیتوں کو بندگان خدا کی خدمت میں نچوڑ دو، یہ ہے نیکی۔ اب ایسا ہو نہیں رہا نا دوست۔ میں ڈاکٹر ہوں، میں کیسے 200 روپے لیے بغیر انجیکشن لاؤں گا؟ اور میں تھوڑا مشہور ڈاکٹر ہوں، ماشاءاللہ ڈگری زیادہ ہے میرے پاس، تو 500 اور 1000 روپے فیس ہے۔ یعنی معاشرے کا کوئی نہیں سوچ رہا۔ میں اگر پرائیویٹ اسکول لے کے بیٹھا ہوا ہوں تو بھائی کم سے کم 2,500-3 ہزار روپے فیس ہونا چاہیے نا، چاہے لوگ افورڈ کر سکتے ہیں۔ کاروبار، صحت کاروبار، تعلیم کاروبار، مذہب کاروبار، جب ساری چیزیں کاروبار بن گئی، کوئی بھی اللہ کی دی ہوئی صلاحیت کو خدمت انسانی کے لیے خرچ نہیں کر رہا، استعمال نہیں کر رہا، معاشرہ کا حق بنے گا۔ اور اگر دوستو ہمارے پاس اتنا دل گردہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کی دی ہوئی صلاحیت کو خدمت انسانی میں خرچ کر دیں، تو ایک کام کریں بس، اگر ہم کسی کے ساتھ خیر نہیں کر سکتے تو کسی کے ساتھ شر بھی نہیں کریں۔ اگر کسی کے ساتھ نیکی نہیں کر سکتے، کسی کے ساتھ بدی بھی نہیں کریں۔ ہمارے رسول نے کہا تھا جب تم کسی قسم کی نیکی نہ کر سکو، خدمت خلق نہ کر سکو، تکف شرک عن الناس فانہا صدقۃ منک، لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ کر دو، یہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے سننے کے بعد سمجھنے کی، سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔